اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ منڈا ویس کے معزز دوستوں، میرا نام ہے سمر عباس اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بارے میں تو ہر انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ اب تک کہ سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی معینہ مدت ایک راز ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نشانی ہے سکرات، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کے وقت سختی ہونے کا وقت حق کے ساتھ آ گیا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو بچتا تھا۔ مفسرین کے قول کے مطابق مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورتوں میں انجام پاتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کو بھانپتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ قرب موت انسان کا رنگ مٹیلیا ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے اور ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر بہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتی ہے، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں پھر رانے ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ اس حالت میں سستی اور روف انسان کے پورے وجود کو کھینچ لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مرنے والے کی زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کان اور دوسرے اعضاء ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنی حالت پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے اور انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی جان جسم سے نکل جاتی ہے اور آنکھیں اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی سائنسدانی توجیہات بھی پیش کی جاتی ہیں، تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں، اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ احادیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزاع کے عالم میں تھے اور گھر میں افسردگی کا ماحول تھا، اور گھر کے
ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہ پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے، لہذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سکرات موت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف انداز میں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوف زدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔